ایک یہودی کے لیے پولیٹیکل کیمپین کس نے چلائی؟ یہ بھی کوئی دوسری مثال نہیں ملے گی۔ اب تیسری پہ آتا ہوں، اب میں تیسری پہ آتا ہوں۔ بھٹو صاحب جب گرفتار ہوئے تو پوری اسلامی دنیا کے سربراہ ان پھانسی مت دینا، یاسر عرفات سمیت۔ اور ایک انوکھی بات ہے کہ آج اسرائیل اور امریکہ اور خاص کر اسرائیل کے لیجسلیٹر پاکستان میں کسی کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں، یہ بھی ہمیں پہلے کبھی ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اب آپ بتائیں کہ یہ تینوں انوکھے واقعات کیا آپ نے، اب بھٹو صاحب کو تو ساری اسلامی دنیا مانگ رہی تھی، ان کو پھانسی ہو گئی، اب کسی اور کو صرف اسرائیل مانگ رہا ہے، تو میرے خیال میں وہ جس طرح کے حالات ہے تو چھوڑا کے بھی لے جائے گا۔ اور سر تھوڑی دیر پہلے ہمارے اس طرف چیف وپ صاحب تھے، انہوں نے اسپیکر صاحب سے بھی کہا اب بات تو صرف اسرائیل پہ کرنی چاہیے تھی، تو پھر وہ نکل گئے کہ جی نہیں ہم نے قرارداد جمع کرائی تھی۔ سر یہ اتنی بے حسی کیسے ہو سکتی کہ میں اس روز چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا کہ میرے بھائی میری بات سن لو، تھوڑی دیر کے لیے نعرے مت لگاؤ، یہ پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے۔ نہیں سنی گئی بات، اور ہمارے اراکین نے وہاں جا کے ٹھوڑیاں پکڑی کہ یار تھوڑی دیر تو بیٹھ جاؤ، نعرے ہمیشہ لگا لیتے ہو۔ کہ نہیں، رہا کرو، یہ کرو وہ کرو۔ بھائی وہ بھی تو یہی کینال کا مسئلہ تھا۔ اب آپ کہتے ہو نہیں پہلے ہم نے تو اسی دن جمع کرائی، 40 لوگوں نے حکومت اور اپوزیشن سے اس پہ بحث کی، آپ نے نعرے لگائے، بائیکاٹ کیا، اب کہتے ہو نہیں پہلے ہم۔ آپ کا تو پیچھے سے پہلا نمبر ہے، آگے سے نہیں۔ اب جناب آ جائیں، آگے چلیں۔ اس دن بات ہوئی جس کا میں جواب دینا چاہتا تھا، آج جواب اس لیے دے پا رہا ہوں کیونکہ اس کے بعد سے ہاؤس ہی نہیں چلا، کورم پوائنٹ آؤٹ ہوتے رہے۔ سر ایک چیز اور بھی ہے، ہمارے دوست تاریخ میں تھوڑا سا پیچھے بھی دیکھ لینا تو ایک کینال جلال پور کی 2018 کی گورنمنٹ نے بھی اپروو کی تھی، اور اس کا سنگ بنیاد وزیر اعظم رکھنے جا رہے تھے، وہ بھی انڈس کا پانی تھا۔ ہم اس کی بھی مخالفت کرتے تھے، ہم آج بھی ہر کنال کی مخالفت کریں گے۔ اور مجھے بڑا افسوس ہوا کہ سر یہ جو وزیر اعظم کے بعد سب سے اہم کرسی ہوتی ہے، اس کرسی کے کچھ سر اپنے بھی فرائض ہوتے ہیں، کچھ اس کی عزت رکھنی ہوتی ہے۔ بے دریغ وہاں پر بیٹھ کے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ انہوں نے ایک کاغذ لہرایا کہ جی یہ دیکھیں فلاں نے اس منصوبے کی منظوری دی ہے۔ ابھی ان کو اتنا عقل نہیں، اتنی سمجھ نہیں، اتنا علم نہیں کہ وہ منظوری کا فورم ہی نہیں، اور ان کے جو خیالات تھے، جو ان کا تاثرات تھے، جو ان کا فیصلہ تھا، وہ انہوں نے آپ کے سامنے مشترکہ اجلاس میں سب کے سامنے بیان کر دیا کہ جو کہ بالکل یہ تھا کہ نو نیور۔ لیکن چونکہ سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کرنی ہے، اور اس دن کہا گیا کہ جناب ایک غیر آئینی طریقے سے 9 تاریخ کو ایک حکومت کو ختم کیا گیا۔ مجھے آپ یہ آئین کانسٹیٹیوشن آپ کے پاس پڑھائے، مجھے آپ نو کانفیڈنس پڑھ کے سنا دیں، ابھی سب کو پتا چل جائے گا کہ that was the only constitutional
only constitutional no confidence, only. تو فلسطین پہ تو میں نے بات کی تو آپ نے اس کے حق میں تقریریں کی ہیں, اسی لیے تو اٹھ کے چلے گئے تھے آپ. ابھی آ رہا ہوں فلسطین پہ, ابھی دوبارہ آتا ہوں فلسطین پہ, تھوڑا حوصلہ رکھو. جناب انہوں نے یہ کہا, نو کراس ٹاک, اب چیئر کو ایڈریس کریں پلیز. سر اب ان کا دوائی کا ٹائم ہو گیا تو میں کیا کروں. سر بات یہ ہے کہ جس دن سلامتی کونسل کی میٹنگ ہو رہی تھی تو رائے فرار اختیار کی گئی. اب اس کی اصل وجہ کیا تھی میں اس میں بھی آتا ہوں. لوگوں نے کہا جی اس کو نہیں بلایا, اس کو نہیں بلایا, اس کو نہیں بلایا. یہ بات نہیں تھی. بات اصل میں یہ تھی کہ جس طرح کی تقاریر وہاں سے ہوتی ہیں تو وہ تو یہاں خود آ کے بیٹھے ہوئے تھے, تو اس کے سامنے کون بات کرے گا. اس کے سامنے ہمت ہی نہیں تھی بات کرنے کی. وہ جو یہاں بیٹھے تھے 3 لوگ, ان کے سامنے ہمت نہیں تھی. رات تک آپس میں یہ ہوتا رہا کہ تم بولو تم بولو, بعد میں کہا جاتے ہی نہیں, بائیکاٹ کا بہانہ بنا لیتے ہیں. اس کے سامنے بات کون کرے گا, ان کے سامنے تو ہمت ہی نہیں. اب پیٹ پیچھے بات جتنی چاہے کرا لو. وہ موجود تھے تو اب بات کرتے نا کہ جی یہ ڈی چوک پہ بھی نہیں آنے دیتے, یہ رات کو اٹھا لیتے ہیں, یہ ڈالوں میں لے جاتے ہیں. وہ موجود تھے, ہمت نہیں تھی نا. مان لو ہمت نہیں تھی. اور کہا جی کہ باجوہ کے ذریعے آپ نے جو ہے وہ ایک قرارداد, یار آپ نے تو حاضری بھی کرنل کے ذریعے لگوائی ہے سیوان میں. نہ کر سکتا ہے کوئی قسم کھائے گا میرا بھائی, کوئی درود پڑے گا کہ یہ بات غلط ہے. یہاں تو حاضری بھی کرنل کے ذریعے, کورم بھی کرنل کے ذریعے, بجٹ بھی کرنل کے ذریعے. اس پہ بھی تو درود پڑے, قسم کھائے نا آپ. اور پھر کہا گیا اچکزئی صاحب کے لیے اور اختر مینگل کے لیے کہ جی دیکھیں ان کے ساتھ بڑا ظلم. تو کیا